الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ پچھلے پروگرام میں سورہ بقرہ کا ہم نے آغاز کیا تھا اور ابتدائی 3 آیتیں اس پروگرام میں بیان ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک بھی سنتے ہیں، ترجمہ بھی سنتے ہیں، اور تفسیر کے مضامین جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب صراط الجنان سے ہم بالترتیب سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کی 4 آیت سے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ: اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے گزشتہ لوگوں کی بات کی گئی، وہ اہل کتاب جو مومنین تھے اور اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے، اور پھر قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے مراد قرآن پاک اور اس کے ساتھ پوری شریعت مراد ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا جو ہم سے پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ البتہ ان کے وہ احکام جو ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے، ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلاً پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ تھا، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمایا، ان سب پر اجمالاً جنرل ایمان لانا یہ فرض عین ہے، اور یہ بات ہمارے اعتقاد کے باب میں شامل ہے۔ اور یہ اعتقاد بھی رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پر کتابیں نازل فرمائیں، اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ بقیہ تفصیلاً جاننا یہ فرض کفایہ ہے، لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ اسی طرح متقین کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی متقی وہ ہیں جو قیامت کے دن پر اور حساب کتاب اور روز جزا کے معاملات پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا، کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں ہے۔ اور خصوصاً یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں موجود ہے۔ تو یہ خیالات اور یہ عقائد بالکل غلط تھے، اور اس طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب دماغ میں آ جاتے ہیں اور جم جاتے ہیں تو پھر لوگوں کی اصلاح بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی
حاصل کرنے والے ہیں۔ پیچھے جو اوصاف بیان کیے گئے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اسی طرح نماز قائم رکھتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، پچھلی کتابوں پر اور اس امت پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لاتے ہیں جیسا لانا چاہیے، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اصل کامیابی یہی ہے کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کامیاب ہو جائے اور جنت کا داخلہ اسے حاصل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسے مل جائے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر بھی اب آ رہا ہے تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے ساری راہیں واضح ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ یاد رکھیے یہاں پر چند باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یا اس کی تحقیر کرنا، توہین کرنا یا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ تو عوام سے مراد کیا ہے؟ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے نا واقف ہونا اس ضروریات دین والے عمل کو غیر ضروری نہیں کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ لوگ ضروریات دین کا انکار نہ کرتے ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، اور ان سب پر اجمالاً ایمان لاتے ہوں، یعنی جنرل ایمان لاتے ہوں۔ وہ لوگ کہ جو دین سے بہت زیادہ دور ہیں اور باریک باتوں کو، اہم باتوں کو بھی بعض کو نہیں جانتے لیکن ایمان سب پر لاتے ہیں، تو وہ بھی مسلمان ہی کہلائیں گے۔ اسی طرح یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں، رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے، اتباع کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا رسولوں کو، انبیاء کو کفار کی طرف بھی بھیج کر، اور جو لوگ جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا، لیکن ان کے طرف پھر بھی رسولوں کا، انبیاء کا بھیجنا ان کی قیامت کے دن کسی عذر کو باقی نہ رکھنے کے لیے بھی ہو گیا کہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری طرف تو کوئی آیا ہی نہیں، کوئی آتا تو ہم ضرور مانتے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے۔ اسی طرح تبلیغ کرنے سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضائے الہی کو پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں۔ لہٰذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے، برائیوں سے روکتا رہے اور نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اور لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کے بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں پا رہے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھی، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی اور بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے دشمنی کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ گئی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ڈاکٹر کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے، اور ڈاکٹر کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کے اپنے کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ ڈاکٹر کے کہنے کا۔ لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، ڈاکٹر پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کو نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہا، بلکہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا اس لیے ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اب یہ اس پوزیشن پر آ گیا ہے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کے شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کیسے ٹھیک ہو جاتا، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ اس اسٹیج پر آ گئے تھے کہ ان کے لیے کہا گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لا سکتے، اور جیسے کہ ڈاکٹر کی مثال دی گئی کہ جس مرتے ہوئے مریض کے لیے ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی اب تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس نے اپنی کرتوتوں سے اپنی ایسی حالت کر لی ہے، تو چونکہ ڈاکٹر نے کہا اس لیے وہ نہیں مر گیا، بلکہ چونکہ وہ مرنے والا تھا یا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے اس کی پوزیشن دیکھ کر اس کی حالت بتا دی۔ یہ بات یوں سمجھ لیجئے کہ بلا تشبیہ بلا تمثیل بیان کی جاتی ہے۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے مومنوں کا ذکر ہوا جو مخلص ایمان والے ہیں، ان کی علامتیں بیان کی گئیں، پھر کافروں کا ذکر آگے کیا گیا 2 آیتوں میں جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک تقریباً 13 آیتیں یہ منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے ناظرین یہ بھی پتہ چلا کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، کوئی کفریہ عقیدہ وغیرہ رکھتے ہیں، سب منافقین ہیں۔ اسی طرح یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ
نقصان دہ ہیں۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیل سے ان کی نشانیاں اور ان کے برے معاملات کا بیان فرمایا، جو کہ کم و بیش 13 آیتوں پر مشتمل ہے۔ مزید منافقوں کو اس آیت میں کچھ لوگ کہا گیا، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں۔ یہ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے۔ لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ادب اور عزت والے انداز میں کرنا چاہیے، اور عام انداز اختیار کرنے سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا یہ کفار کا طریقہ رہا ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں، بالخصوص جب نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب صد تکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر آتا ہے تو عاشقان رسول کئی القابات لگاتے ہیں۔ ذکر پاک جب آتا ہے تو چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو ہونٹ پر انگوٹھے رکھ کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، گویا چوم لیتے ہیں، اور اس انداز سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعضاء کے ذریعے ان کی مدح خوانی کرتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا اور عاشقان رسول کا نبی کے ذکر کا انداز، اور جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا ذکر عزت اور تعظیم والے انداز سے ہونا یہ مسلمانوں کا اور عاشقان رسول کا انداز ہے۔ مزید اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اللہ پاک اس سے پاک ہے ناظرین کہ اسے کوئی دھوکہ دے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرنا گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلا، نہ رسول پر، اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدترین عمل ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے، لیکن فی نفسہ ہی بہت برا عمل ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ترجمہ، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا یہ مریض القلب یعنی دل کا بیمار آدمی ہے۔ اور یاد رہے کہ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت کو نقصان دیتے ہیں، اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کرے، ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے،
اور اس کے لیے خاص طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ بڑا مفید ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ بعض مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ ان کی ریاست کا چھن جانا، جس کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، بڑا دکھ پہنچا تھا، اور دن بدن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت قدمی اور آپ کے غلبے کو دیکھ کر وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے چلے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں یوں اضافہ فرما دیا۔ ایک اور اضافے کی صورت علماء نے یوں بیان فرمائی کہ منافقوں کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ ایک اور مرض کے اضافے کی صورت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جیسے جیسے شرعی احکام اور وحی کے نزول میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کی مدد اور نصرت بڑھتی گئی، تعداد بڑھتی گئی، ان کی عظمت بڑھتی گئی، اور کافروں کا کفر بڑھتا گیا، اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئی، جس کی وجہ سے منافقین بے چین ہوتے چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ ہمیں کذاب ہونے سے محفوظ فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ تو باطل ہے، چھوڑنے ہی کی چیز ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جھوٹ یہ منافقوں کی ایک بڑی نشانی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 تک ہم نے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔